بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ سابقہ خطبہ کے اندر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پیش کیا تھا اور وجہ بیان کی تھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر اس قدر کثرت کے ساتھ کیوں کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعوت اپنے باپ کے لیے تھی، اور جس انداز کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعوت پیش کی اس کا ذکر بھی ہم نے سابقہ خطبہ کے اندر کیا تھا۔ یہ ایک بنیادی سبق ہر پیغمبر کے لیے ہوتا ہے، اور ہر جو داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، اس کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرے، عزیز و اقارب سے کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر تو دعوت دیتا پھرے لیکن وہ اپنے گھر سے غافل ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہ کمی اور کوتاہی اکثر دیکھی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت اپنے باپ کے سامنے پیش کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب دعوت کا حکم دیا گیا تھا تو وہ سب سے پہلا حکم ان کے اپنے خاندان کے لیے تھا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے پیاروں کو جو آپ کے قریبی ہیں ان کو جہنم کے عذاب سے آپ ڈرائیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر ایک دعوت رکھی اور آپ نے اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کی، جس کے نتیجے میں بچوں میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کے حوالے سے آپ کے مددگار ٹھہرے، اور پھر آگے یہ دعوت پھیلی۔ اب یہ دعوت قوم کی طرف لے کر جانی ہے۔ یہی اسلوب دعوت کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور جو بنیادی دعوت ہونی چاہیے نا، بنیادی دعوت وہ عقیدے کی دعوت۔ جب تک کسی بندے کا عقیدہ درست نہیں نا، وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، تہجدیں پڑھتا رہے، وہ ساری زندگی اللہ کی عبادتیں کرتا رہے، اگر اس کے عقیدے کے اندر شرک پایا جاتا ہے تو اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے کی ہے۔ ایک جگہ پر 18 پیغمبروں کا نام، ایک جگہ پر نبی علیہ السلام کا خاص نام لے کر فرمایا کہ لَإِنَّ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محبوب پیغمبر، ہم نے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی تھی، آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں۔ وہ وحی کیا ہے؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ کی زندگی کے اندر شرک آ جائے تو ہم آپ کے اعمال کو ضائع کر دیں۔ حالانکہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی پیغمبر اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کوئی اللہ کا برگزیدہ نبی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پیغمبر کو یہ وارننگ دے کر سمجھایا امت کو گیا کہ اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، تمہارے عقیدے کے اندر اگر شرک ہے تو اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام نے اور جتنے بھی پیغمبر گزرے
ان کی دعوت جو بنیادی دعوت تھی اور سب سے زیادہ عرصہ جو لگا ہے وہ عقائد کو درست کرنے کے اندر لگا. نبی علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے، مکی زندگی 13 سال کا عرصہ ہے، وہ ساری کی ساری زندگی اس کے اندر جتنی بھی آیات اتری ہیں اس کے اندر عقائد کی اصلاح کی گئی. اعمال کا وجوب فرائض جو ہیں وہ تو نبوی زندگی کے اندر، مدنی زندگی کے اندر جا کر آئے. مکی زندگی کے اندر زیادہ عقائد کے اوپر زور دیا گیا. عقیدہ آخرت ہو، وہ قبر کا عقیدہ ہو، وہ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہو، وہ نبیوں کے بارے میں عقیدہ ہو، وہ اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ ہو. سب سے زیادہ دعوت نبی علیہ السلام کی زندگی کا زیادہ عرصہ لوگوں کے عقائد درست کرنے میں گزرا. اور یہی طریقہ دعوت ابراہیم علیہ السلام کا. جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا آپ ذکر پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے عقائد ہیں. اب عقائد قوم کے سامنے پیش کیے ابراہیم علیہ السلام نے. سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا جو پہلی دعوت اپنی قوم کو پیش کی. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، قوم سے کہا، باپ سے کہا. پہلے صرف باپ کے لیے تھی، اب یہاں قوم کو بھی جمع کیا. ما تعبدون، کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ کن کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا تمہاری پکار کو سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، کسی بھی پیغمبر کی قوم کے اندر جب شرک آیا ہے نا تو وہ جو بت ہوتے تھے وہ فرضی بت نہیں تھے، فرضی بت نہیں تھے. اس کے پیچھے کچھ شخصیات تھیں جن کو بنیاد بنا کر شیطان نے اس قوم کے اندر شرک کو رائج کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. وہ جو 5 ان کے بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، وہ برگزیدہ اللہ رب العزت کے ولی تھے. ان ولیوں کی آڑ لے کر شیطان نے تصویریں بنوائی، پھر بعد میں بت بنوائے. اور پھر نظریہ کیا تھا کہ یہ جو ولی ہیں، یہ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرتے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. ہر پیغمبر کی قوم کا یہی نظریہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو بت تھے بیت اللہ کے اندر 360 بت، جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تھا اور آپ بتوں کو اتار رہے تھے، ان بتوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا جن کی وہ عبادت کرتے تھے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا جن کی وہ عبادت کرتے تھے. تو یہ پیچھے شخصیات ہوتی ہیں، ایسے ہی نہیں وہ بت بنا لیتے. پیچھے شخصیت ہوتی ہے، ویسی شکل بنا کر، ویسی جسامت بنا کر وہ ان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، پھر ان کی پوجا کرتے ہیں. اور عقیدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا ان سے کہو کہ یہ کیوں ان کی عبادت کریں. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے رب ہیں، وہ یہی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی اللہ رب العزت، کیا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اور امت مسلمہ کو، محمدیہ کو بھی شیطان نے یہی عقیدہ پڑھایا ہے. اب برگزیدہ پیغمبر ہیں جو ولی ہیں اللہ رب العزت کے، ان کا احترام ہر امت کے فرد کے اوپر لازم ہے. اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیں. اور یہ ہمارا عقیدہ نوٹ کر کے جائیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو اس طرح مانو جیسے اللہ رب العزت کے قرآن نے کہا ہے. ان کا احترام امت کے ہر فرد کے اوپر لازم اور فرض ہے، اور جو نہیں ولیوں کا احترام کرتا اس کا ایمان بھی نہیں ہے، اس کا اسلام بھی نہیں ہے. یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے.
جب تک وہ زندہ تھے ان سے دعائیں کروانا، یہ نبی علیہ السلام نے درس دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے قریب ہیں۔ اویس کرنی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ وہ ایسا اللہ کا بندہ ہے، اس کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تم نے اس سے دعا کروانی، ان سے دعائیں کروانا جو اللہ کے قریب ہیں، ظاہری طور پر جو اللہ کے قریبی ہیں ان سے دعائیں کرنا، جب تک وہ زندہ ہیں ان سے دعائیں کروانا، یہ نبی علیہ السلام کا دین ہے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں پھر ان کی قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنا، ان کے اوپر عمارتیں تعمیر کرنا اور ان سے کسی بھی قسم کی امید لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا کے اندر کون ولی ہو سکتا ہے؟ کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے، جس ہستی کا رفعت اور بلندی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام بڑے لمبے عرصے تک زندہ رہے۔ صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ملتا کہ جس نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر گیا ہو اور اس نے وہاں پر جا کر کہا ہو کہ آپ مجھے اللہ سے یہ لے کر دیں، یہ لے کر دیں۔ ہاں یہ واقعہ تو ملتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط سالی پڑی ہے اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لے کر نکلے اور کیا کہے کہ یا اللہ پہلے ہم تیرے پیغمبر کو ساتھ لے کر آتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے، تو ہمیں بارشیں عطا کرتا تھا، اب اللہ کے پیغمبر دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے پیغمبر دنیا میں نہیں رہے، اب ہم پیغمبر کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے کا ایک فرد ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یا اللہ ہم سیدنا عباس کو ساتھ لے کر آئے ہیں، پیغمبر کے چچا کی دعا کی برکت سے اللہ ہمیں بارش عطا کر۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کا۔ اس لیے یہ ہر قوم کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ جب بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے پیچھے شخصیت ہوتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہو یا تمہیں کوئی تکلیف دیتے ہو؟ نہیں، جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ جواب دیتے ہو تو پھر وہ دیں نا۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہمارے پاس اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہماری باتیں سنتے ہیں یا نہیں، ہمیں نفع نقصان دیتے ہیں یا نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ اور آباء و اجداد کی تقلید کرنا، آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین نہیں۔ نبی علیہ السلام کیا دین دے کر گئے ہیں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ، جو مرے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین۔ اب جب ان سے پوچھا کہ تمہارے یہ معبودان باطلہ تمہیں کیا دیتے ہیں، انہوں نے جواب تو نہ دیا، بس یہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، ہم تو انہی کی تقلید کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہم کیا ہے ویسے ہم کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کر رہے ہیں، کہتا ہے پھر میرے رب کا تعارف بھی کر لو۔ میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس نے مجھے پھر ہدایت بھی دی۔ والذی یمیتنی والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے پھر وہ کھلاتا بھی ہے، مجھے پھر وہ پلاتا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا تعارف کیا ہے؟
انسان کیسے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے شکوہ کیا، قتل الانسان ما اکفر، انسان برباد ہو جائے، انسان کا کچھ بھی نہ بچے، یہ کیسے میرے ساتھ کفر کرتا ہے؟ من ای شیء خلق، دیکھے تو صحیح ہم نے اس کو پیدا کیسے کیا؟ من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر۔ سورہ عباسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نقشہ کھینچا ہے، ہم نے اس کو پھر پیدا کیسے کی ہے، اس کی تخلیق کیسے کی ہے، اس کو شکل و صورت کیسے دی ہے، پھر اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیسے کیا ہے، سارا نقشہ اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر بیان کیا۔ سورہ عباسہ کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اللہ رب العزت اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے انسان کے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں بغیر کسی وسائل کے، پھر انسان مجھے چھوڑ کر میرے ساتھ کفر کرتا ہے، میرے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں۔ پھر اگلی صفت کیا بیان کی؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا ادب بھی بتایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایک توحید والا بندہ، اس کی زندگی کے اندر جیسے وہ کسی قبر کو سجدہ نہیں کرتا، کسی بت کو سجدہ نہیں کرتا، کسی شجر کسی حجر کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے وہ اللہ رب العزت کا ادب بھی بجا لائے۔ ادب کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفائیں دیتا ہے۔ بیمار کون کرتا ہے؟ شفائیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، بیماریاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نقص والی چیز کا تعلق اپنی طرف کیا۔ نقص والی چیز، بیماری دینا یہ نقص والی چیز ہے۔ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفائیں کون دیتا ہے؟ فہو یشفین، میرا وہ خالق، میرا وہ مالک، مجھے وہ پیدا کرنے والا، مجھے کھلانے والا، مجھے پلانے والا، وہ مجھے شفائیں دیتا ہے۔ اور یہی ادب اللہ رب العزت نے امت کے ہر فرد کو سکھایا ہے۔ ہم 5 نمازوں کے اندر اسی ادب کو سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہ دکھانا جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ جن کو، امت کو یہ نہیں سکھایا کہ جن کو تو نے گمراہ کیا، نہیں، جو خود گمراہ ہوئے، جو خود جن کے اوپر غضب ہوا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے غضب تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ان کو گمراہ بھی کیا ہے تو اللہ رب العزت نے کیا، لیکن یہ ایک ادب سکھایا گیا۔ اور میں کیا کہتا ہوں، امت کیا کہتی ہے؟ بیٹا دیا فلاں پیر صاحب کی وجہ سے، فلاں کی قبر پر میں گیا تھا، فلاں نے دعائیں کی تھی، پھر مجھے میرا بیٹا ملا ہے۔ اور اگر وہ بیٹا اللہ واپس لے لے تو پھر کس کی مرضی ہے؟ خالق کی مرضی ہے، پھر خالق کی مرضی ہے۔ حالانکہ دینے والے بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ دینے پہ آئے تو مریم علیہ السلام کو بغیر خالد کے عطا کر دے، وہ نہ دینے پہ آئے تو زکریہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ساری زندگی رب سے مانگتے رہیں، رب نہ دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے۔ وہ اگر چاہے تو اپنے پیغمبر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے دے کر واپس لے لے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اولادیں تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹیاں بیٹے اللہ رب العزت بانٹتے ہیں، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے ملا کر دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اس لیے اولادیں اللہ رب العزت تقسیم کرتے ہیں، اللہ رب العزت دینے والے ہیں، کوئی پیر دینے والا نہیں ہے، دنیا کی کوئی ہستی دینے والی نہیں ہے، دنیا کا کوئی شجر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام عقیدہ دے کر کے، ابراہیم علیہ السلام اسی عقیدے کی
اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں، اس کی صفات گنوا رہے ہیں۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے کیا کرتا ہے؟ شفائیں دیتا ہے۔ اور پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، پھر جب وہ مجھے مارے گا پھر مجھے وہ زندہ کرے گا۔ مجھے اس نے مارنا ہے پھر مجھے اس نے زندہ بھی کرنا ہے۔ یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کے سامنے۔ آگے پھر ایک اور انداز تھا، اللہ رب العزت نے بڑی فہم و فراست کے ساتھ پیغمبر کو نوازا ہوتا ہے۔ وہ صرف قوم بتوں کی پوجا نہیں کرتی تھی، وہ ستاروں کی پرستش بھی کرتی تھی، سورج کی بھی کرتی تھی، چاند کی بھی کرتی تھی۔ اب ایک دن کھڑے ہو گئے، چاند نکلا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ بھی اپنی کلام کے اندر کھینچا۔ چاند نکلا ہوا ہے اور کیا کہنے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو رب مان رہے تھے، یہ ایک دعوت دینے کا طریقہ کار تھا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ ستارے نکلے، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ ستارے ڈھل گئے، کہنے لگے نہیں، جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، یہ اس سے بڑا ہے، فرمانے لگے کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قوم دیکھ رہی ہے، جب وہ بھی غروب ہونے لگا تو کہنے لگے جو غروب ہو جائے میں اس کو رب نہیں مانتا۔ میرا رب کون ہے؟ الحی القیوم، زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، سارے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ جو سو جائے، جو مر جائے، وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ پھر دن نکلا تو سورج کو دیکھا، کہنے لگے یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارا رب ہو، یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ جب دوپہر ہوئی اس نے بھی ڈھلنا شروع کر دیا تو کہنے لگے یہ بھی ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنے عقیدے کا اظہار کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میری رجوع اسی کی طرف ہے جو اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اس نے سورج کو بھی بنایا ہے، اس چاند کو بھی بنایا ہے، ان ستاروں کی بھی بنایا ہے۔ یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے، ہمارے رب نہیں ہو سکتے۔ اب ایک اور انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا، قوم کو بڑا سمجھایا، سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق جیسے باپ دادا کا دین تھا ویسے چلتے آ رہے ہیں، جیسے باپ دادا نے کہا ویسے کر رہے ہیں۔ ایک دن قوم جو تھی وہ میلے پہ جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے قوم کو کہہ چکے تھے کہ میں تمہارے یہ جو معبود ہے نا ان کا ایسا حشر کروں گا کہ یاد رکھیں گے۔ کہنے لگے ہمارے ساتھ چلیں ملنے کے اوپر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، آسمان کی طرف اپنی نظر کو اٹھایا اور کیا کہنے لگے؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں۔ اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی انہوں نے بیان کی کہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوں۔ اب نظر آسمانوں کی طرف کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے نظر آسمانوں کی طرف اٹھائی ہے کہ اس قوم کا عقیدہ تھا کہ یہ ستارے یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، ستارہ ٹوٹتا ہے تو یہ ہوتا ہے، ستارہ گردش میں آتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ جیسے ہماری قوم کے اندر بھی اخبارات کے اندر ستاروں سے مدد لی جاتی ہے، ستاروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اب انہوں نے بھی یہ کیا ہے۔
اب اس قوم کا یہ عقیدہ تھا. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی کہ وہ تکرار نہ کریں بار بار کہ ہمارے ساتھ چلو. خیر قوم چلی گئی. اب یہ ایک انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھایا تھا، اور عجیب طریقہ کار تھا. بعض لوگ پیغمبر کو، میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے عجیب فہم و فراست سے نوازا ہوتا ہے. اب وہ قوم چلی گئی ہے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. ان کے پاس چلے گئے، سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں. قوم جو نظر و نیاز دیتی تھی وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں. تو کیا کہنے لگی؟ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے ہی نہیں ہے. ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں بولتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، ہاتھ میں کلاڑا ہے، بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. معبد خانے میں پہنچے ہوئے ہیں، کلاڑا ہے، بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. توڑتے گئے اور اینڈ پہ ایک بڑی حکمت والا کام کیا. جو ان کا بڑا بت تھا نا، اس کو زندہ رکھا، یعنی اس کو توڑا نہیں ہے، صحیح سلامت اس کو رکھا ہے، اور اس کے کندھے کے اوپر اس کے پاس جو تھا نا وہ کلاڑا رکھ دیا. قوم آئی، دیکھا ہمارے معبودوں کا کیا حال ہوا پڑا ہے. یہ کس نے حال کر دیا؟ ان میں سے کچھ نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. یہ تو اس قوم ایک بندے کا ذکر سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کو برا بھلا کہتا تھا. یہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے، بلاؤ اس کو. بلایا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کیا تم نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھ سے جو پوچھتے ہو، جن کے ساتھ ہوا پڑا ان سے پوچھو. مدد مانگتے ہو نا ان سے ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو نا. جن کی ٹانگیں ٹوٹی پڑی ہیں، جن کے بازو ٹوٹے پڑے ہیں، جن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے، ان سے پوچھیں ان کے ساتھ ان کا حشر کس نے کیا ہے. ایک صحابی رسول تھے نا، باپ ایک بت کی پوجا کرتا تھا. نبی علیہ السلام کے صحابی تھے. ایک دن رات کو اٹھایا اس بت کو اور گندے پانی کے اندر جا کر پھینک دیا. صبح وہ آیا، اس نے دیکھا حضرت صاحب نہیں ہے. گئے پانی کے اندر، وہاں سے اٹھایا اس کو، نہلایا اور خوشبو لگا کر پھر وہیں پہ رکھ دیا، اس کی پوجا کرنے لگے. دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا، پھر اٹھایا وہاں پر لا کر رکھ دیا. تیسرے دن گلے میں تلوار لٹکا دی، بت کے گلے میں تلوار لٹکا دی. اللہ رب العزت جو بندہ شرک کرتا ہے نا، اس سے عقل کو چھین لیتے ہیں، عقل کو چھین لیتے ہیں. جب فہم و فراست ہو نا، جب عقل ہو تو پھر شرک نہیں ہوتا ہے. گلے میں تلوار لٹکا دی، لگا جو آئے نا اس کی گردن اتار دینا. اب اس نے کیا گردن اتارتی تھی؟ صبح سے رات کو پھر صحابی رسول آئے، بیٹا جو تھا، انہوں نے تلوار سمیت پھر اسی گندے پانی کے اندر پھینک دی. صبح اس نے جب جا کر دیکھا کہ یہ اس کے گلے میں تلوار بھی لٹکائی گئی تھی، پھر بھی یہ اپنا دفاع نہیں کر سکا تو پھر میرا دفاع کیسے کرے گا؟ پھر میرے نفع نقصان کا مالک کیسے بنے گا؟ پھر میری فریادیں کیسے سنے گا؟ اوپر سے ایک اور ٹانگ ماڑی اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو. یہی کام ابراہیم علیہ السلام نے کی. کہنے لگے ان سے پوچھو جن کے ساتھ ہوا پڑا ہے. تو کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بولتے ہی نہیں ہے، یہ تو بولتے ہی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ جو بول نہیں سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکے، جن کی ٹانگیں ٹوٹی پڑی ہیں، جن کے بازو ٹوٹے پڑے ہیں، جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، تم ان کی عبادت کرتے پھرتے ہو. حضرت جی تمہارے معاشرے کے اندر
جیسے بتوں کو پوجا جاتا تھا قبروں کو پوجا جاتا ہے، ان کو کاٹ دیا گیا، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، اور یہاں قبروں کے اوپر گلے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو تالے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر پڑے ہوئے گلے اور ان کو لگے ہوئے تالے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے یہ ولی جب دنیا سے چلے جائیں گے، جب یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جب زندہ تھے اللہ ان کی سنتا بھی تھا، ان سے دعائیں کروائی جاتی بھی تھیں، یہ اللہ کے برگزیدہ تھے، جب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں اب یہ لگے ہوئے تالے گواہیاں دے رہے ہیں کہ اب یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جو قبر والا اپنی قبر کے اوپر پڑے ہوئے گلے کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ اور حیرانگی کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے کہ جس بزرگ کے پاس لوگ اولاد لینے کے لیے جاتے ہیں، اولاد لینے کے لیے جاتا ہے، جس کو داتا کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت بھی جانتا ہے نا کہ ان کے بعد قیامت تک کے حالات کو اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ جن کے پاس اولاد لینے کے لیے جاتے ہو ان کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی، جس کی اپنی اولاد نہیں وہ تمہاری اولاد، تمہیں اولادیں کیسے دے سکتا ہے؟ کیسے دے سکتا ہے؟ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، یہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب